الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تفسیر کے سلسلے کا آج 105 نمبر کا درس ہے کہ جس میں انشاءاللہ آپ کی ہمراہی اور آپ کی موجودگی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کے ضمن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور عظمت اور آپ کی ایک اور فضیلت کا تذکرہ کرنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 اس کو آپ حضرات
وقت ملنے پر ضرور دیکھ لیجئے گا، اگرچہ میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ کوشش یہ کیجئے کہ یہاں پہ قرآن اگر آپ لے کر بیٹھے رہیں اور فوراً دیکھ لیں تو اس میں زیادہ آسان ہوگا سمجھنا۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے یہ۔ یہاں پر اس سے قبل آیت نمبر 124 میں جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس آیت کریمہ کے ذیل میں تفسیر کے ساتھ امامت کی بحث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اب اس کے فوراً بعد ایک اور آیت ہے 125ویں آیت میں پروردگار عالم قرآن میں اعلان فرما وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اے میرے حبیب آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے بیت کو یعنی خانہ کعبہ کو کیا قرار دیا؟ مثابۃ للناس۔ مثابہ کہتے ہیں محل رجوع کو، مرجع کو۔ ہم نے جب بیت کو محل رجوع اور مرجع قرار دیا اور محل امن قرار دیا، اور یہ حکم دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اپنی جائے نماز بناؤ، اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے یہ ذمہ داری دی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ وہ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے بیت کو پاک رکھیں۔ خوب یہاں پر پاک کرنے میں وہی آیت تطہیر والا مسئلہ آئے گا۔ اگر ہم آیت تطہیر میں کہیں کہ مثلا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کرے، تو یہاں پہ وہی اعتراض ہوگا کہ آپ کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ان کے ہاں اس طرح کی کوئی غلاظت تھی۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے لیے جب یہاں پر پروردگار ان طہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہاں پہ یہ پاک کرنے کا حکم نہیں ہو رہا ہے بلکہ پاک رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ خدا نخواستہ وہاں پہ دو معصوموں کے ذریعے سے اس کی تعمیر ہو رہی ہے، یعنی گارا مٹی بنانے والے سب کے سب کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ جب گارا مٹی بنانے والے تک وہاں پہ معصوم ہے تو وہاں پہ نجاست کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اسے پاک کیا جائے۔ بہرحال اس ضمن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم ذمہ داری کو پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں بیان کیا ہے، اور وہ ہے خانہ کعبہ کی بنا رکھنا، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنا، اور پھر آپ ہی کے ذریعے سے حج جیسی عظیم عبادت کو تاسیس کرنا اور حج کی دعوت دینا، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ اب چونکہ کام اتنا اہم تھا کہ پروردگار، چونکہ اگر آپ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے یہ ذمہ داری جناب ابراہیم کو کب دی ہے؟ 1 صدی سے زیادہ، 100 سال سے اوپر ہو گئے ہیں جناب ابراہیم، 1 صدی سے زیادہ جناب ابراہیم توحید کے تمام منزلوں سے گزرتے ہوئے توحید کے بلند ترین مقامات پر جب پہنچ گئے ہیں، تب پروردگار عالم وہاں پہ جناب ابراہیم کو اس لائق سمجھتا ہے کہ جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیاد رکھیں اور حج کے لیے لوگوں کو بلائیں۔ جناب ابراہیم کو ابتدائی مرحلوں میں خانہ کعبہ کی ذمہ داری نہیں دی، نہ اس کی بنیاد رکھنے کی، نہ وہاں پہ طواف کرنے کی، نہ اسے پاک کرنے کی، نہ لوگوں کو حج کے لیے بلانے کی، بلکہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کے لیے انتظار کیا۔ جناب ابراہیم توحید کی تمام منزلوں کو طے کر لیں، اور جب توحید کی بلند ترین منزل پر فائز ہو جائیں اس وقت جناب ابراہیم سے یہ کام لیا جائے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے۔ جس گھر کو اور جس بیت کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ظاہر میں ہمارے دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ وہ پتھر کا بنا ہوا ہے اور اس پر کپڑے کا غلاف چڑھا ہوا ہے، جو ہماری ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں، خانہ کعبہ صرف اس ظاہر میں محدود نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کی ایک حقیقت ہے کہ جس کی طرف انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، جس کی اہمیت کو بیان کیا جائے گا۔ خانہ کعبہ صرف اینٹوں اور گاروں کے دیواروں کا نام
نہیں ہے، بلکہ یہ گھر در حقیقت مرکز توحید ہے، اور جناب ابراہیم کے زمانے سے لے کر کہ جہاں سے توحید کی بنیاد اسے قرار دیا گیا ہے، قیامت تک اسے توحید کی بنیاد رہنا ہے۔ یہ الگ بات ہے ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے وقت اس کی جو مرکزیت ہے وہ مکمل ہوگی۔ مرکز توحید ہے خانہ کعبہ، توحید کی بنیاد ہے خانہ کعبہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ میں نے اس دن مجلس میں عرض کیا تھا، اور آیت اللہ خامنائی نے بھی اپنی ایک تقریر میں اس بات کو باقاعدہ صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ جب تک خانہ کعبہ کے پاس توحید کی دعوت کے لیے باقاعدہ رخصت اور چھوٹ نہ ہوگی، یعنی انسان توحید اور اسلام کی دعوت آزادی کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس جب تک نہیں دے سکتا ہے، تب تک آپ یہ سمجھیے کہ یہ خانہ کعبہ غیروں کے ہاتھ میں اسیر ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اور آپ بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو خانہ کعبہ کی بھی آزادی کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو مرکز توحید ہے آپ کو وہیں پر حقیقت توحید کی دعوت دینے سے روکا جاتا ہے، وہیں پر حقیقت توحید تک آپ کو پہنچنے سے روکا جاتا ہے۔ لہٰذا خانہ کعبہ بھی اسیر ہے، بیت المقدس بھی اسیر ہے۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دونوں کی آزادی کے لیے ہم دعا بھی کریں اور دونوں کی آزادی کے لیے کوشش بھی کریں۔ تو بہرحال یہاں پر اسے مرکز توحید بنانا تھا، یہاں سے توحید کا پرچم جو ہے، توحید کا علم بلند ہونا تھا، توحید کی دعوت دینی تھی، اور یہاں حج کے لیے لوگوں کو بلانا تھا، حج کی بنیاد یہاں پر پڑنی تھی۔ لہٰذا پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو یہ ذمہ داری بالکل آخر میں دی، جہاں پر جناب ابراہیم کہ ہاں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جناب ابراہیم کے ہاں آپ ذرہ برابر شرک نہیں رہے گا، نہیں، یہ جملہ جو ہے یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے جب جناب ابراہیم توحید کی بلند ترین چوٹی پر پہنچ گئے، سب سے آخری جو چوٹی تھی توحید کی، یعنی جہاں پر جناب ابراہیم کے اندر ایک ذرہ بھی غیریت نہیں رہ گئی تھی، اور پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو ہر منزل میں آزمایا ہے کہ جناب ابراہیم ہر منزل میں توحید کے مرحلوں سے گزرتے رہے ہیں۔ جناب ابراہیم نے یہ ہر منزل میں ثبوت دیا ہے کہ ہمارے اندر ذرہ برابر غیریت نہیں ہے، چاہے وہ آگ کے میں ڈالے جانے کا مرحلہ ہو، چاہے وہاں سے اپنے شہر سے کوچ کرنے کا مرحلہ ہو، چاہے جناب اسماعیل کو مکے میں چھوڑنے کا مرحلہ ہو، چاہے وہاں پر پھر قربانی کا مرحلہ ہو، ہر مرحلے میں جناب ابراہیم نے یہ ثبوت پیش کر دیا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دکھا دیا کہ ہمارے اندر تیرے علاوہ کوئی ذات ہمارے اندر نہیں، ہماری نیت میں صرف تو ہے اور تو تیری ذات ہے بس۔ لہذا جب اس منزل پر جناب ابراہیم پہنچ گئے تو پروردگار عالم نے انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا، اور یہ خانہ کعبہ کی جسے ہم نے کہا کہ ہم اور آپ چونکہ ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ظاہری بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی یہ ہم لوگ دیکھنے کے بعد اس کی حقیقت سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، اس کی واقعیت سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ خانہ کعبہ خود اپنی جگہ جب اسے مرکز توحید بنایا گیا ہے تو ایک مکمل اسلام کا مرکز ہے، یہاں سے پرچم اسلام کو مستحکم ہونا چاہیے۔ لہذا صرف ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں پر جا رہے ہیں ان کے لیے ہی خانہ کعبہ جو ہے وہ تاثیر کا محور ہے اور اسلام کا مرکز ہے اور ان کے لیے عبادت کا محور ہے، نہیں، جو پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کی اہمیت جتلانے کے لیے پہلی منزل پر جناب ابراہیم کے کمال کو پرکھنے کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس کی بنیاد رکھو، وہی پروردگار عالم اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے ہم ایک لمحے کے لیے اس خانہ کعبہ سے غافل نہ ہوں، کسی ایک لمحے کے لیے۔ من استطاع الیہ سبیلا، حج کرنا واجب ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اس کے اوپر واجب ہے، جس کے پاس استطاعت ہے 10-20 عمرہ بھی کر ڈالے گا، لیکن حج اگر اس نے نہیں کیا ہے تو روایت میں ہے کہ ماتا یہودین او نصرانین،
جو استطاعت ہوتے ہوئے، امکانات ہوتے ہوئے، حیثیت ہوتے ہوئے، صلاحیت ہوتے ہوئے نہیں جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہودی اور نصرانی مرے گا۔ بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا یا علی تارک الحج وہو مستطیع کافر، حج ترک کرنے والا جبکہ وہ مستطیع ہو، صلاحیت رکھتا ہو، جا سکتا ہو، لیکن نہ جائے، مر جائے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لہذا جو نہیں جا رہا ہے، مستنکر ہے، یہاں پر حج کرنے سے دور بھاگ رہا ہے امکانات کے ہوتے ہوئے، وہ کیا ہے؟ در حقیقت وہ حج کا انکار کر رہا ہے۔ حج کا انکار کرنے والا وہ کافر کے حکم میں ہے۔ لہذا پروردگار عالم صرف مستطیع کے لیے نہیں، جو وہاں قریب جائیں ان کے لیے نہیں، اس نے حج کو خود ہمارے لیے بھی حج کو محور بنا، وہ خانہ کعبہ کو محور بنایا ہے۔ خانہ کعبہ، اس بیت کو پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے بھی محور بنایا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں اس بیت کی طرف متوجہ کیا ہے، خانہ کعبہ کی طرف۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف جب پیسہ ہو جائے آپ حج کرنے جائیے تبھی خانہ کعبہ آپ کے لیے مرکزیت رکھتا ہے، آپ کے لیے محوریت رکھتا ہے، نہیں، بلکہ عام حالات میں بھی خانہ کعبہ ہمارے لیے محور ہے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، شرط کیا ہے؟ قبلہ کی طرف۔ بہترین نشست اور بہترین جلوس کیا ہے؟ جب ہم بیٹھ رہے ہوں تو بہترین، سب سے افضل، بلکہ مستحب یہ ہے کہ انسان پشت قبلہ ہو کر نہ بیٹھے بلکہ روب قبلہ ہو کر بیٹھے، یہ مستحب۔ عام حالات میں جب ہم کچھ کر نہیں رہے ہیں، دعا کرنا ہو قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں۔ حد یہ ہے کہ جاگ رہے ہوں تو قبلہ کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے، سو رہے ہوں پھر بھی ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، زندہ ہوں تو بھی ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، مر جائیں تو بھی قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ رزق پروردگار عالم ان تمام احکام کے ذریعے سے ہمارے لیے خانہ کعبہ کی محوریت کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ خانہ کعبہ تم انسانوں کے لیے، تم مسلمانوں کے لیے مرکز توحید بھی ہے، مرکز انسانیت بھی ہے۔ اگر اس کی مرکزیت کی طرف متوجہ رہو گے تو ہمیشہ تم واقعی مسلمان کے راستے پر چلو گے، واقعی اسلام پر تم عمل کرتے رہو گے اگر تم خانہ کعبہ کو صحیح طریقے سے اور حقیقت خانہ کعبہ کو سمجھ لو گے تو۔ لہذا یہاں پر پروردگار عالم نے پہلے ہی جملے میں یہ کہا کہ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے خانہ کعبہ کو مثابہ قرار دیا ہے۔ مثابہ جو ہے یہ سے ہے، مثابہ، اسے ہم نے کہا کہ مرجع، اسے کہتے ہیں مرجع، محل رجوع۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ محل رجوع ہے۔ انسان خانہ کعبہ کے پاس جب پہنچ رہا ہے، حج کرنے کے بعد، حج کی فضیلت سنا ہے کہ آپ لوگوں نے؟ نہیں، جب حج کر لیتا ہے انسان تو کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہوئے، نہیں، وہ اپنے اصل فطرت کی طرف کی جو پاک و پاکیزہ تھی اس طرف پلٹ گیا۔ لہذا یہاں خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر انسان اپنی فطرت کی طرف پلٹ رہا ہے۔ یہ محل رجوع یعنی ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ جہاں پر انسان پہنچتا ہے تو اپنی اصل و پاکیزہ فطرت کی طرف پلٹ جاتا ہے، مگر یہ کہ وہ حاجی بن کر وہاں سے آئے پھر دوبارہ یہاں پاجی ہو جائے تو پھر اب اس کی بات الگ ہے۔ بہرحال خانہ کعبہ، خوب خانہ کعبہ جو ہے یہ محل رجوع ہے، اور انسانوں کے، ہم انسانوں کے لیے وہاں پر پہنچنے کے بعد وہاں پر ہم اپنی فطرت کی طرف واپس چلے جاتے ہیں، اور اسی لیے پروردگار عالم نے بعض حالات کو ہمارے لیے اور بعض احکام کو اسی لیے رکھا ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ یہاں ہم جو ہیں بالکل پاک و پاکیزہ، صاف ستھرا، ہر اعتبار سے، نیت سے لے کر عمل تک ہر اعتبار سے ہم پاک و پاکیزہ ہیں۔ مثلا
نیت میں وہ تلبیہ جو کہتے ہیں، وہ تلبیہ زبان سے کہنے کے بعد پھر ہم جو ہے احرام باندھتے ہیں، بالکل سادہ، وہاں پہ کوئی ریشم اور رنگین اور قیمتی کے لباس کا احرام نہیں باندھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر یہ مالک کی بارگاہ میں پروردگار تو نے جیسا ہمیں پیدا کیا تھا ہم بالکل ویسے ہی سیدھے سادھے پاک و پاکیزہ ہیں۔ اس کے بعد جا کے کہا کہ بال منڈا دو، اس لیے کہ تمہارے اندر یہ جو منیت ہے، انانیت ہے، وہ ختم ہونے کا احساس ہو، قربانی کرو۔ یہ سب منزلیں وہ ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم منزل بے منزل ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اپنی فطرت کی طرف پلٹ جائیں۔ لہذا روایات میں خانہ کعبہ کی چند خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ پہلی خصوصیت جو قرآن مجید میں بھی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ محل قیام ہے، محل قیام ہے۔ خانہ کعبہ کی خصوصیات میں اگر آپ لے لیں تو پہلا یہ ہے کہ محل قیام ہے۔ انسان یہاں جو ہے وہ اللہ کے لیے، توحید کے لیے قیام کرتا ہے۔ یہ قیام اس کا کس کے لیے ہے؟ توحید کے لیے۔ جب توحید کے لیے قیام ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر یہ قیام جب توحید کے لیے ہے تو یہ قیام ہمارا خلاف ہوگا، مخالف ہوگا شرک اور بت پرستی کے۔ اور شرک اور بت پرستی کو میں نے بعض جلسوں میں اشارہ کیا کہ شرک اور بت پرستی صرف محدود نہیں ہے خارج سے، باہری دنیا سے محدود نہیں ہے کہ جب ہم سامنے پتھر رکھ کر اس کی پوجا کریں تب شرک ہوتا ہے، بلکہ شرک جو ہے وہ جو خفی والا ہے وہ شرک جلی سے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کہ جو خدا بچائے ہم تمام لوگوں کو سب کے اندر کہیں نہ کہیں سے پایا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر ہم پہنچتے ہیں تو وہاں جو یہ ہمارا محل قیام ہے وہ محل قیام جب توحید کے لیے ہے تو ہمیں پاک ہونا چاہیے اس شرک سے بھی جو شرک خفی کہلاتا ہے۔ ہمارے اندر پھر اس وقت اللہ کے علاوہ کسی کی ہستی، اللہ کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے پروردگار عالم محل بہ محل ہماری تمرین کرا رہا ہے، ہمیں پریکٹس کرا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے اندر سے جو تمہارے اندر ایک نیت پائی جاتی ہے منیت کی اور انانیت کی وہ ختم کرو۔ تمہارے ذہن میں، تمہاری نیت میں، تمہارے قصد میں سوائے ہمارے کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک خاصیت یہ ہے، ظاہری اعتبار سے یہ محل قیام ہے کس کے لیے؟ توحید کے لیے۔ اور باطنی یہ ظاہری اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی بھی دعوت کا جو آغاز ہوا ہے کہاں سے ہوا ہے؟ اسلام کی دعوت کا آغاز بھی اسی مکہ مکرمہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد جب اسلام کے جو حفاظت کرنے والوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اب یہ سلسلہ آخری زمانے میں جب پہنچے گا، ہمارے اور آپ کے آخری امام کا ظہور ہوگا تو آپ کے قیام کا آغاز بھی یہیں سے ہوگا۔ تو پروردگار عالم نے اس خانہ کعبہ کو مرکز قیام بنایا ہے، مرکز توحید کے ساتھ ساتھ یہ مرکز قیام ہے۔ ہمیں قیام کرنا ہے توحید کے لیے، یعنی شرک کے خلاف قیام کرنا ہے، وہ چاہے جس طرح کا شرک ہو۔ اور پروردگار عالم نے اسلام کے قیام کا مرکز بھی اسی کو بنایا۔ اسی طریقے سے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تحریک اور آپ کے قیام کا مرکز بھی یہی خانہ کعبہ ہوگا کہ جہاں پر روایات صریح ہیں اس سلسلے میں کہ جہاں پر فرمایا گیا ہے کہ جب امام آئیں گے تو خانہ کعبہ کے پاس ہی کھڑے ہو کر آپ آواز دیں کہ انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت جو ہے، پہلی خصوصیت محل قیام ہے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کعبہ جو ہے وہ کعبہ تجلی عرش الہی ہے، عرش الہی کی ایک تجلی ہے۔ اب اس کو آپ اس ہیڈنگ کو ذہن میں رکھ لیجئے، بات تفصیل میں سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم نے یہ کہا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ دیکھنے میں ظاہر میں وہ اینٹوں اور پتھروں سے بنا ہوا ایک گھر ہے، یہ ظاہر ہے اس خانہ کعبہ کا، لیکن اس گھر کو کیوں چوکور بنایا گیا ہے اور کیوں اس کے صرف جو ہیں وہ کیوب کی شکل دیا گیا ہے اس کو؟ ہم اور آپ اگر کعبے کی معرفت حاصل کر لیں،
خود خانہ کعبہ کی معرفت حاصل کرنا ایک منزل ہے. ہم اور آپ اگر خانہ کعبہ کو صحیح طریقے سے پہچان جائیں تو اس سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھی اس کام کی اہمیت سمجھ میں آئے گی, اور پھر پروردگار عالم نے جو احکام وہاں پر نافذ کیے ہیں ان احکام کا راز اور سر بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا. لہذا جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوب کی شکل میں ہے, یہ 4 دیواروں کی شکل میں ہے, تو اس سلسلے میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 2 طرح کی روایتیں ہیں. بعض میں یہ ہے کہ چھٹے امام نے ابتدائی طور پر خود سے بیان کرنا شروع کیا. دوسری روایت میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ فرزند رسول خانہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے, خانہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے, کسی کو معلوم ہے؟ وہ معلوم ہوتا تو اصحاب سوال نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا راز تھا کہ جو سب کو معلوم نہیں تھا. لہذا آپ سے پوچھا کہ خانہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے, آپ نے فرمایا کیونکہ یہ مکعب, عربی میں یہ جو کیوب ہوتا ہے اسے مکعب کہتے ہیں. مکعب جس میں 6 جو ہیں جہت ہوتی ہیں. 6 جہت کیسے ہوتی ہے؟ خوب 6 جہت 4 دیواریں ہیں چاروں طرف, اس کے بعد اوپر چھت ہے, نیچے زمین ہے. اس طریقے سے اس کے 6 جہتیں ہوتی ہیں. مکعب اور کیوب میں 6 جہتوں کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کیا, کعبہ. لیکن اب سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا, ٹھیک ہے کعبہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں 6 جہت پائی جاتی ہے, یہ مکعب کی شکل میں ہے لہٰذا اسے کعبہ کہتے ہیں. تو سوال کرنے والا پھر کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ پھر اس میں 4 ہی دیواریں کیوں ہیں؟ 3 ہو سکتی تھی, 4 کے بجائے 6 دیوار ہو جاتی, 6 گوشے ہو جاتے اس میں. تب امام نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کعبے کو تم لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہو, تمہیں کعبہ صرف یہاں پر ایک حد تک دکھ رہا ہے, یہ کعبہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کعبے کی ان 4 دیواروں سے لے جاؤ اور سیدھا جہاں تک یہ جا سکتا ہے, یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے کہاں تک, عرش الہی تک. عرش الہی جو تک پہنچ جائے یہ وہاں تک, نیچے سے لے کر اوپر تک, وہاں جو عرش الہی ہے چونکہ اس کے وہی 4 دیواریں ہیں اور 4 ستون ہیں, لہذا اسی کے بالکل مساوی اسی کے حصے میں یہ خانہ کعبہ بھی تعمیر کیا گیا ہے. لہذا یہ خانہ کعبہ کی اس کے بھی 4 دیواریں اور 4 ہی ستون ہیں, چونکہ وہ بھی ایسے ہی چوکور ہے, لہذا اسی کے بالکل برابر میں خانہ کعبہ واقع ہے, لہذا اس کو بھی اسے چوکور رکھا گیا ہے, 4 دیواریں قرار دی گئی ہیں. تو یہاں پہ ایک حکم بھی بتا دیں, خانہ کعبہ کی آپ بلندی, طاہر صاحب گئے ہوئے ہیں, آپ بہت سے حاجی گئے ہوئے ہیں, طاہر صاحب نے شاید آئیڈیا لگایا ہو, خانہ کعبہ کی اونچائی کتنے فٹ ہوگی؟ 15 سے 20 فٹ ہوگی, 15 سے 20 فٹ. اب ہم جو ہے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں مثلاً 10ویں منزل پہ. خانہ کعبہ کی جو چھت ہے اس سے ہم کئی فٹ آگے نکل گئے یا نہیں نکل گئے؟ نکل گئے. جب کئی فٹ آگے نکل گئے تو ہمارا رخ جو ہو رہا ہے, اگر خانہ کعبہ کو ہم صرف محدود کر دیں کہاں تک, وہی 15 فٹ تک میں, تو پھر ہماری نماز اس جہت میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے وہاں پہ محدود کر دیا. اسی لیے خانہ کعبہ یہ پورا اس حصے سے آپ لے جائیں, جتنا دور آپ چلے جائیں, سیدھا چلے جائیں, یہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے, یہاں تک کہ عرش الہی تک پہنچ جائے, یہ عرش الہی سے متصل ہے. اسی لیے ہم اور آپ, یہ البتہ میں نے روایات میں نہیں دیکھا ہے لیکن ایک کسی بزرگ سے سنا ہے اور تجربہ بھی کیا ہے اس بات کا کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو, چاہے سجدگاہ جو ہے اس کا خاک شفا کا ہو, چاہے لکڑی کا ہو, چاہے کاغذ ہو, چاہے پتا ہو, کچھ بھی ہو, جب انسان نماز ختم کرے, نماز فوراً ختم کرنے کے بعد فوراً سجدگاہ جہاں پہ اس نے سجدہ کیا ہے اس حصے کو مس کرے, اور مس کرنے کے بعد جس حصے میں اسے تکلیف, کوئی بیماری, کوئی اذیت ہو اس پر مس کر لے, انشاءاللہ
یہ جو ہے بیماری دور ہو جائے گی، یہ تکلیف دور ہو جائے گی، اور اس کا بارہا ہم نے تجربہ بھی کیا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو یہاں سے ایک نور جو کا سلسلہ عرش الہی تک جو ہے وہ سلسلہ لگ جاتا ہے، لہٰذا اس کی برکت سے یہ جگہ برکت ہو جاتی ہے، انسان فوراً اسے اگر اپنے اس عزم پر مس کرے اس کی برکت سے یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بہرحال لہٰذا چونکہ یہ عرش الہی تک سلسلہ ہے اور وہ عرش الہی کے 4 گوشے ہیں، لہٰذا اس خانہ کعبہ کو بھی 4 گوشے قرار دیے گئے اور 4 دیواریں قرار دی گئیں۔ پھر سوال کرنے والا جو ہے وہ رک نہیں رہا ہے، اس نے کہا فرزند رسول اچھا عرش الہی کے بھی 4 ہی گوشے کیوں ہیں؟ عرش الہی کے 4 ہی گوشے کیوں ہیں؟ کہا اس کے 4 گوشے ہیں اس لیے کہ 4 فرشتوں نے جو ہے اسے 4 حصے سے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے، حمل کر رکھا ہے۔ تو سوال کرنے والے کا سوال ابھی اپنی جگہ، 4 فرشتوں، پروردگار عالم کے پاس فرشتوں کی کمی تھی، اس کے پاس تو فرشتے بہت تھے، بہت ہو سکتے تھے۔ تو امام سمجھ گئے کہ یہ واقعیت تک پہنچنا چاہتا ہے، یہ انسان صرف سطحی چیزوں تک محدود نہیں رہنا چاہتا بلکہ حقیقت کو جاننا چاہتا ہے۔ امام نے پھر فرمایا کہ چونکہ یہ 4 کلمے سبحان اللہ چونکہ توحید کی بنیاد انہی 4 چیزوں پر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چونکہ توحید کی بنیاد انہی 4 کلموں پر ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے عرش الہی کے صرف 4 ستون قرار دیے ہیں، سبحان اللہ تسبیح جسے ہم کہتے ہیں، والحمد للہ حمد، لا الہ الا اللہ تحلیل، اور آخر میں ہے تکبیر۔ یعنی جب انسان پروردگار عالم کو اس منزل پر سمجھ لے، یہاں پر پروردگار عالم کو سمجھ لے، ذات الہی کو یہاں پر انسان سمجھ لے، اس کے بعد وہ اللہ اکبر تسلیم کرے گا۔ اس سے پہلے انسان اللہ اکبر کہہ تو دے گا زبان سے اللہ اکبر، لیکن واقعیت اللہ اکبر کہنے کو وہ محسوس نہیں کر سکے گا جب تک ان 3 منزلوں کو وہ نہ سمجھ سکے۔ لہذا پروردگار عالم کی توحید کے اور بلکہ اسلام کے یہی 4 محور ہیں، لہذا یہ عرش الہی کے یہی 4 ستون قرار دیے گئے۔ اب جب عرش الہی کے 4 ستون ہیں اور خانہ کعبہ کے 4 ستون اور 4 گوشے ہیں، تو پھر اسی اعتبار سے حج کرنے والوں کی بھی یہاں قسم تیار ہوگی، الگ الگ قسم ہوگی حج کرنے والوں کی۔ لہذا بعض وہ ہوتے ہیں، بعض حاجی، بعض حج کرنے والے، بعض جانے والے وہاں پر وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف خانہ کعبہ کے ظاہری شکل کی زیارت کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو دیکھیں، حج جو قافلہ لے جا رہے ہیں وہ آج کے زمانے میں صرف قافلہ لے جا رہے ہیں، یہ کہ کبھی کبھی جو ہے رسمی طور پہ ایک ٹریننگ دے دی جاتی ہے، لیکن جو خود حج کرنے جا رہے ہیں اپنی زندگی کی جمع پونجی خرچ کر کے جا رہے ہیں، اکٹھا کر کے خرچ کر رہے ہیں۔ ان کی ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ جب حج کرنے جا رہے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ واقعی حج کو محسوس کر سکیں، درک کر سکیں۔ لہٰذا اس سے پہلے جہاں ارکان حج کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر اسرار حج کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے حاجیوں کی پہلی قسم میں آ جائیں اور وہاں سے صرف اس گھر کی زیارت کر کے آ جائیں۔ پہلی قسم حاجیوں کی وہ ہے جو صرف خانہ کعبہ کی ظاہری بلڈنگ کی زیارت کر کے آتی ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے حاجیوں کی جن کی زیارت تھوڑا سا پہلے والوں سے بلند ہوتی ہے اور بیت معمور تک پہنچتی ہے۔ بیت معمور بھی ایک مرحلہ، 4تھے آسمان پہ بیت معمور ہے، بیت معمور کے بعد پھر جو ہے وہ عرش الہی کا تذکرہ آتا ہے۔
تیسری منزل اور تیسرا مرحلہ ہے حاجیوں کا کہ جو اپنے جو ہے خود کو اپنی معرفت کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ پھر وہ عرش الہی تک محسوس کرتے ہیں. اور چوتھا مرحلہ، البتہ اس میں چوتھے مرحلے میں سوائے انبیاء اور ائمہ معصومین کے کوئی نہیں آ سکتے، جو عرش الہی کو نہیں بلکہ عرش الہی کی بنیاد کو درک کرتے ہیں. عرش الہی کی جو بنیاد ہے، ہم اور آپ بہت زیادہ اس کے تک گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. ہم اور آپ صرف ظاہری اعتبار سے کچھ معارف ان سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو ہم اور آپ سمجھنے سے قاصر ہیں. ان کی حقیقت کو یعنی بنیاد توحید کو، بنیاد عرش الہی کو سوائے معصومین کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. لہذا آپ اگر سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ دیکھیں، خود سید سجاد علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ساتھ خانہ کعبہ کو ترک کر کے کہاں جا چکے ہیں؟ کربلا جا چکے ہیں. کربلا سے شام پہنچے ہیں تو وہاں پہ جب اپنی معرفی کروا رہے ہیں، اپنی پہچان کروا رہے ہیں تو کیا کریں؟ انا ابن مکہ و انا ابن البیت و انا ابن المنی، ہم کیا ہیں؟ فرزند ہیں کعبہ کے، ہم فرزند ہیں مکہ کے، ہم فرزند ہیں منی کے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگرچہ وہاں ہم اس وقت موجود نہیں ہیں، وہاں سے ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت بھی کر دیا ہے اور ہم خود اپنے والد کے ساتھ وہاں سے حج کے موسم کو چھوڑ کر کربلا پہنچ گئے تھے، لیکن چونکہ ہم اس خانہ کعبہ کی حقیقت کو درک کرتے ہیں، اور صرف حقیقت کو نہیں بلکہ اس خانہ کعبہ کی بنیاد جس چیز پر ہے اس کو ہم درک کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے. ہم اس کے فرزند ہیں، ہم اس کے وارث ہیں منی کے بھی، ہم اس کے وارث ہیں مکے کے بھی. لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی اس منزل پر یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو صرف ہم اس ظاہری شکل میں نہ دیکھیں، ظاہری شکل سے ہٹ کر ہم اس کی بنیاد یعنی جو یہ تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر ہے، اس کے اعتبار سے، اس کے لحاظ سے ہم خانہ کعبہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیں. اور جب اس کے ذریعے سے ہم خانہ کعبہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس وقت خانہ کعبہ ہمارے لیے واقعی مرکز توحید بنے گا. اور انشاءاللہ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلد از جلد تو اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ خانہ کعبہ بھی غیروں کے ہاتھوں کی اسارت سے نکل کر توحید کے پرچمداروں کے ہاتھوں میں آ جائے، اور ہم وہ حج کر سکیں کہ جسے حج حقیقی حج کہتے ہیں اور ابراہیمی حج کہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.